اور ناظرین اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے آپ سیکرٹری جنرل بھی ہیں. عمر صاحب السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. بہت خوب بھرپور احتجاج اپوزیشن نے آج کیا جب مالی سال 2025 کا بجٹ پیش کیا جا رہا تھا موجودہ حکومت کی جانب سے. آپ کہتے ہیں کہ یہ آئین کی خلاف ورزی کی گئی، یہ غیر آئینی بجٹ ہے، کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علینا صاحبہ، سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ الحمدللہ اس ملک کا فیڈرل بجٹ میں نے تقریباً 3 سے 4 بجٹ میں نے بنا کے پیش کی ہیں. میں فیڈرل منسٹر اکنامک افیئرز رہا ہوں اور انرجی بھی رہا ہوں، تو اور یہ میں پارلیمنٹ کا حصہ رہا ہوں پچھلے تقریباً 24 سال سے. میں بتاتا چلوں آج تک، اور میں نے اپنے مرحوم والد صاحب کے ساتھ بھی یہ پروسیس دیکھا ہے 1985 سے، پہلی بار ہوا ہے کہ فائنانس منسٹر سپیچ کر رہے ہیں اور آپ کی اینول بجٹ سٹیٹمنٹ، آپ کی کرنٹ ایکسپینڈیچر کی جو بڑی کتابیں ہوتی ہیں، پنک بکس ان کے کہتے ہیں، کرنٹ ایکسپینڈیچر والیوم 1 والیوم 2، آپ کا فائنانس بل وہ نیشنل اسمبلی میں لے ہی نہیں ہوا. لے ہوا اردو میں یہ فائنانس منسٹر کی تقریر، یہ بجٹ تقریر، یہ بجٹ نہیں ہے. دس از اے وش لسٹ، اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے. اس اے پیس، آپ اس کے ساتھ کل پکوڑے اس میں بیچیں تو اس کی یہ ویلیو ہے. نمبر 1. نمبر 2، آپ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جس وقت فائنانس منسٹر اپنی اسپیچ ختم کرتا ہے تو آپ کا فائنانس بل ریلے ہوتا ہے سینٹ میں، اور سینٹ میں وہ پھر فائنانس کمیٹی کے پاس جاتا ہے. 2 ہفتے وہ اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں اور ان کی ریکمنڈیشنز نیشنل اسمبلی میں آتی ہیں اور وہ انکوپریٹ ہوتی ہے. پھر نیشنل اسمبلی اس پہ اس کو ایکسیپٹ کرے، منظور کرے نہ کرے، وہ نیشنل اسمبلی کا کام ہے. منی بل کا وہ نہیں ہوا، اور یہ کھلم کھلا خلاف ورزی ہے آرٹیکل 73 کی 73 کی، نمبر 1 آئین کی. نمبر 2، جب ایک چیز وصول ہی نہیں تو سینٹ میں کیا جائے گی؟ وہ کیا فگرز ہیں جو ہم نے دیکھنے ہیں؟ ابھی ہمارے پاس کابینہ نے کیا چیز اپروو کیا ہمیں نہیں معلوم، وہ چیز آنی چاہیے تھی وہاں پہ. پتہ چل رہا ہے، میں بھی آرام سے اس تقریر کو پڑھنے کی کوشش کروں گا. ہم تو اس کو پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، پر آپ کا جو ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ خسارے کا رکھا گیا ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ 6.9%، 7% خسارے کا ٹارگٹ. بالکل. اچھا، اس کے علاوہ آپ نے جو آپ اندازہ لگا لیں جو آپ کے پاس ریونیو آتا ہے، آپ کا تقریباً 9,350 ارب روپے آپ کا صوبوں کا مواصلات نکال کے آپ کے پاس رہ جاتا ہے. تو اتنی آپ کی سود پیمنٹ آ جاتی ہے. آپ دفاع کے اخراجات کدھر پورے سے کریں گے؟ آپ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کدھر پورا کریں گے؟ آپ تنخواہیں ملازموں کے کدھر سے پورا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ سو کہاں سے کریں گے ویسے؟ یہ سب بوگس ہے. کوئی دے گا ان کو؟ میں پھر وہی بات کرتا ہوں، دیکھیں جی، مطلب یہ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. ساری دنیا بیوقوف نہیں ہے. میں بحیثیت اسٹوڈنٹ اکنامکس اور فائنینس، ہمارا شعبہ یہ ہے، ہم لوگ مطلب تھوڑا بہت جانتے ہیں اس کا. 2+2=4 ہوتا ہے، 2+2=5 نہیں ہوتا. وہ ڈار صاحب کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ 2+2=5 وہ کر دیں، پر ہوتا نہیں ہے. اسی 2+2=5 نے ہی ملک کو غرق کی ہے اکنامکلی، اور یہ وہی کرنے جا رہے ہیں. عمر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ آئی ایم ایف بجٹ تھا؟ یہ آئی ایم ایف سے کوئی آگی بجٹ تھا. یہ میرا خیال ہے کسی نے کوئی پوسٹ شوسٹ پی کے تو یہ بجٹ بنایا ہے. لیکن ان کے پاس کوئی آپشنز تھے اس قسم کے سیناریو کو اوائڈ کرنے کا؟ جی، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ادھر وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ رکھتے، آپ دیکھتے قوم مانتی، مطلب ہارڈ ڈیسیجنز کرنے ہوتے، باقی ڈیسیجنز کرتے. آپ یہ مجھے بتائیں، اکنامک افیئرز ڈویژن نے اس سال آؤٹ گوئنگ سال کا جو ٹارگٹ رکھا تھا، آپ کے شو میں نے بتایا تھا 18 ارب ڈالر کا، اس کے عوض آپ تقریباً 7.6 ارب ڈالر ریز کرتے ہیں. بقیہ آپ ڈومیسٹک بینک سے اور آپ ٹی بلز اور اسٹیٹ بینک سے کر رہے ہیں. آپ کس طرح پورا کر سکتے ہیں؟ نوٹ چھاپنے کے مترادف ہے. نمبر 2، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مہنگائی کم ہو گئی ہو. عقل کے اندھو، مہنگائی کا انفلیشن ہوتا ہے ریٹ آف انکریز آف پرائسز. مہنگائی کم نہیں ہوئی، بیس افیکٹ ہوتا ہے ٹیکنیکلی، وہ کسی اور شو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. نمبر 1. نمبر 2، بین الاقوامی دنیا میں کموڈٹی پرائسز ٹیمپریریلی کم ہوئی ہیں. اسی شو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا جو تیل کے ذخیرے ہیں امریکہ میں اور ان جگہوں میں وہ ڈپلیٹ کر رہے ہیں. اوپیک کی پروڈکشن ہائی ہے، انہوں نے بریکیں لگائی ہیں. جی ڈی پی امریکہ کی، یورپین یونین کی، چین کی اور جاپان کی انکریز کر رہی ہے. سردیاں آ رہی ہیں، آئل کی قیمتوں میں تیزی آئے گی، ہٹ یہاں پہ ہوگی.
یہاں پہ انہوں نے آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹرول کرنے کے لیے امپورٹس پہ ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں, امپورٹ کمپریشن ہوئی ہے. یہ بڑے خوش ہیں کہ جی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹرول میں آ گیا. دیٹس ناٹ دا کیس. وہ غلط بات ہے. ڈالر کی قیمت ابھی شوٹ کرے گی 275 روپیہ, یہ جائے گی آپ کی تقریباً 350 پہ, 350 پہ. اور جو بجلی اس وقت آپ استعمال کر رہے ہیں اس کا ٹرو اپ اس کو کہتے ہیں, 2 مہینے بعد جو آپ بل دیں گے وہ آپ کو زیادہ ریٹ پہ ہوگا. ہمارے دور میں پی ٹی آئی کے دور میں 17 روپے یونٹ, آج 85 روپے پلس ہو گئی ہے. 3.5 روپے یونٹ پچھلے ہفتے انکریز ہوئی ہے, مزید ہی ہوگی, یہ 100 روپے سی یونٹ تجاوز کرے گی. اور پورے خطے میں یہ سب سے زیادہ پرائسز جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں. انڈسٹری آپ کی بند ہو چکی ہے. ہمارے دور میں فیصل آباد اور سیالکوٹ میں لیبر نہیں ملتی تھی ٹرینڈ, آج وہاں پہ مطلب لوگ بے روزگار ہیں. ہمارے دور میں الیکٹریسٹی کنزمپشن انکریز کر رہی تھی, اس کی کھپت 17% پر اینم کے حوالے سے. آج آپ کے پاس لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, آپ کے جو ٹرانسفارمرز ٹرپ ہو رہے ہیں اس کی وجہ کہ آپ پورا لوڈ نہیں ڈال رہے ہیں سسٹم میں, آپ بجلی جنریٹ نہیں کر پا رہے ہیں. 600 میگا واٹ کی شارٹیج ہے کیونکہ آپ نے ایندھن ہی نہیں خریدا. آپ مطلب اس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے چکر میں آپ ایندھن خرید ہی نہیں رہے ہیں. رائٹ عمر صاحب, یہ پیٹرولیم لیوی بھی جس طرح سے انہوں نے انکریز کی ہے 33%, 25 روپے انہوں نے بڑھا دیے, وچ ناؤ اسٹینڈرڈ 80 روپیز پر لیٹر. کتنا ڈیڈلی ہوگا یہ ہمارے صارفین کے لیے؟ یہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ جا نہیں رہے ہیں, انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ جا رہے ہیں. آپ کی تنخواہوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ, آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کا مہنگائی 12% ہے, تنخواہوں میں یہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ 24% اضافہ کریں. نہ سیلری کلاس کو تو مزید انہوں نے ٹیکسز کے بوجھ تلے دبا دیا ہے. انکریز کرنے, ہاں وہاں پہ بھی کریں گے, پر کہاں کا اضافہ کیسے کریں گے؟ یا آپ کا انڈیکسیشن آپ کی, اس کو آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم لوگ انفلیشن بیسڈ انڈیکسیشن ہوتی ہے, جتنی افراد زر جاتی ہے اتنی آپ مہنگائی, آپ اپنی تنخواہ انکریز کرتے ہیں. بالکل, انکم یہاں پہ بڑھ رہی نہیں ہے, کوئی وہ ہے ہی نہیں, اور سیلریڈ کلاس پہ سارے کا سارا بوجھ. اور اگر وہ اسی ایڈڈ ٹیکسیشن سے اگر وہ اپنی انکم لوز کریں گے سو ان کے پاس پیچھے رہ کیا جاتا ہے. اور انفلیشن کے نمبرز تو نیچرلی کنٹرول میں بھی اس طرح سے آتے ہوئے اگلے مالی سال میں نظر نہیں آئیں گے. عمر صاحب, لیکن اس پورے سیناریو کو دیکھتے ہوئے ہمیں لگ رہا تھا کہ عید کے بعد آپ لوگ احتجاج کر رہے ہوں گے, لیکن آپ لوگ تو پتہ چلا کہ ابھی مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں. سو مذاکرات ہی ہوں گے, لیکن مذاکرات سے پہلے مجھے محسن نقوی صاحب کے بھی حوالے سے, وزیر داخلہ ہیں, آپ نے بڑا آج سنگین الزام ان پہ لگایا ہے. ایک تو آپ نے کہا کہ 450 ارب روپے کے انہوں نے ایل سیز کھول کے پیسہ بنایا ہے, اور ساتھ ساتھ وہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں. ہاں, سب سے پہلی بات علینا صاحبہ, یہ بقرہ عید آدھی نے ساری قربانی دے رہے ہوں گے. حکومت نے کہا قربانی ہم لوگ عوام کی دے دیں, انہوں نے تو آج چھری پھیر دی ہے. عید الاضحیٰ کے مطلب انہوں نے نماز کے مطلب وہ تو ہم لوگ نماز کے بعد قربانی دیتے ہیں نا, یہ انہوں نے آج عوام کو کاٹ دی ہے, ذبح کر دی ہے. نمبر 1. نمبر 2, محسن نقوی چینل کا مالک ہے. مجھے بتائیں, یہ نہ میں بات کر رہا ہوں, نہ آپ کریں, نہ آپ کے کیمرہ مین یا اور کوئی بات کریں یا پروڈیوسر, یہ دستاویزات ہیں, آپ چیک کرائیں اپنی ٹیم سے کہ اس نے ٹیکس ریٹرن دینی کب شروع کی. تقریباً کچھ سال ہوئے ہیں وہ ٹیکس نمبر اس کا آیا ہے. تو جب اس کا ٹیکس نمبر ابھی آیا ہے تو اتنے سال سے اس نے چینل کدھر سے خریدا؟ نمبر 1. نمبر 2, اس نے پراپرٹی دبئی میں کدھر سے خریدی جب وہ ٹیکس دیتا ہی نہیں تھا؟ نمبر 3, اس نے پنجاب میں وزیر اعلیٰ تھا نگران, اور اس نے جناب 450 ارب روپے کی گندم امپورٹ کی ہے. کیوں کی ہے؟ کوئی اس کو نظر نہیں آ رہا تھا بمپر کراپ آنے والی ہے, کسان کو اس نے رلا دی ہے. میں آج صبح سرگودا سے آ رہا ہوں, اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں حاضری تھی, ادھر میں گیا تھا اپنی بیل ریسٹور کرنے کے لیے. ہر جگہ جو بندہ کاشتکار ہے علینا صاحبہ, وہاں پہ پنجاب میں لوگ رول رہے ہیں, ان کی گندم خراب ہو رہی ہے اور وہ گالیاں دے رہے ہیں. وہ ان کے دل سے اس کو کیا ہم لوگ پشتوں میں اس کو خیرے کہتے ہیں, بدعا نکال رہے ہیں, کوس رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ یہ ہو. مطلب یہ حالات ہیں ان کے. سو آپ جب 450 بلین کی یہ ایل سیز کا چارج آپ الزام ان پہ لگا رہے ہیں, سو پروفز بھی آپ کے پاس موجود ہے, اور آپ یہ انٹینشن رکھتے ہیں کہ آپ نیب میں کوئی کمپلینٹ اس حوالے سے فائل کریں گے؟ سونے پہ سہاگا. ان کا اعظم تارڑ کہتا ہے نہیں, ضرورت نہیں ہے کسی انویسٹیگیشن کی. یہ اچھا, اس پہ انوار کاکڑ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ویسے انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے, آپ لوگ انٹینشن رکھتے ہیں؟ ہم لوگ کرنی چاہیے, میں آپ کو, ہم لوگ بالکل ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات یہ, ان کا
حنیف عباسی نے ان پہ الزام لگایا، محسن نقوی پہ اور انوار کاکڑ پہ کہ ان نگران حکومتیں کی ہے، انہوں نے الٹا انوار کاکڑ نے کہا کہ میں پھر بتاؤں گا کہ فارم 47 پہ کیا ہوا تھا، تو پھر ان کو باخبر ذرائع نے اور وہ کون سا وہ کیا کہتے ہیں کون سا وہ کہتے ہیں میں ورڈ بھول رہا ہوں، معتبر کو نے کہا ہے بھائی جان بیٹھ جاؤ بچوں، اچھے بچوں کی طرح دونوں بیٹھ جاؤ ادھر۔ آج تو نقوی صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ انٹر کر رہے تھے، وہ جدھر وہ آپ کو معلوم ہے ان کو ساتھ فٹ کیا گیا نا، وہ ریلو کٹا نہیں ہوتا، وہ ساتھ ساتھ جاتا ہے سر۔ لیکن آپ نے کہا کہ انٹینشن بھی اور اگر ارادہ رکھتے ہیں نیب میں کمپلینٹ فائل کرنے کا، یہ بھی دھیان آپ لوگ کو رکھنا ہوگا کہ نیب الٹا آپ لوگ کے پیچھے نہ پڑ جائے۔ یہاں پہ آپ اندازہ لگائیں، پرسوں میں جا رہا ہوں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے، مجھے انہوں نے اور ہمارے باقی ساتھیوں کو جھوٹی FIRs میں ملوث کیا ہوا ہے۔ ہم لوگوں کی وہاں پہ بیلز تھیں، بیل ہیئرنگ تھی، جاتا ہوں صبح میں 7:55 پہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سرگودا میں پولیس نے پورا بند کیا ہوا ہے کہ سیکیورٹی آپریشن ہے جی، اندر ہم لوگ چیکنگ کر رہے ہیں۔ 1 گھنٹہ گزرا، SP سے بات کی، فلانے سے بات کی، میں نے کہا جی کدھر سیکیورٹی آپریشن، آپ کا 5-10 منٹوں میں 15 منٹوں میں آدھے گھنٹے میں سیکیورٹی کلیئر ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا جی آپ سیکیورٹی آپ یہ سویپنگ کیسے کر رہے ہیں؟ ان کہا جی ہمارے پاس کتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد نہیں کلیئر ہوا، میں نے کہا جی کتوں کی ذات بھی چیک کر لیں، کوئی نسلی کتے رکھے ہوئے ہیں، کس قسم کے کتے آپ نے رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ، ادھر بھی ڈنڈی نہ ماری ہو۔ تقریباً 1 بجے پھر ہم نے آپ کو فورس کیا، ہم لوگ گیٹ تک پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا عدالت کا، کہتے ہیں نا لٹرلی ناکنگ دا ڈور، وہ ہم نے کیا، انہوں نے کہا ہم لوگ نہیں کھولتے ہیں۔ 3:30 پونے 4 بجے تک پتہ لگا کہ میاں والی کے کیسز خارج ہو گئے اور ہماری بیلز بھی جو ہیں وہ کینسل ہو گئی۔ پھر آج ہم لوگ گئے اور آج انہی جج صاحب نے کہا، وہ خط لکھا اور انہوں نے میرا باقاعدہ نام لکھا کہ عمر ایوب دروازے پہ کھڑے تھے، ان کو نہیں آنے دیا، اور ان کے دفتر میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ نے انہیں زد و کوب کیا اور انہیں فورس کر رہے تھے کہ یہ غلط ڈیسیجن لیں۔ یہ حالات ہیں، اور ابھی بھی ایز وی سپیک میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں۔ میاں والی میں جج صاحب نے کہا کہ ان لوگوں کی ہتھ کڑیاں انہوں نے بری کیا مقدمے میں، انہوں نے کہا ان کی ہتھ کڑیاں کھولے، پولیس نے ریفیوز کیا جج کا آرڈر۔ جج صاحب نے کہا کہ پولیس کے خلاف FIR کرے، اور انہوں نے ابھی تک میاں والی کے اس کورٹ کو سراؤنڈ کیا ہوا ہے پنجاب پولیس نے، اور وہ آرڈر نہیں مان رہی۔ یہ ملک، یہ تو بنانا ریپبلک ہے۔ یہ اور یہ تانے بانے وہی 6 ججز کا جو ان سے جڑتے ہیں، چیف جسٹس صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ ان کے دور میں مداخلت نہیں ہوئی، یہ تو اسپیسیفک انسیڈنٹ ہو، یہ تو سامنے اب رپورٹ ہو چکا ہے، یہ سامنے ہے، اور چیف جسٹس کے دور میں کیوں نہیں مداخلت تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ایڈریس کیا جائے گا؟ کیونکہ ہر دن کے ساتھ ساتھ یہ مزید چیزیں ڈیولپ ہو کے سرفیس کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ ہر جگہ پہ ڈیولپ ہو رہا ہے جی، ہر جگہ پہ آپ کا ایک کیس، جہاں پہ عمران خان صاحب کی بات آتی ہے، بشرا بی بی صاحبہ کی بات آتی ہے، ہمارے لوگوں کی بات آتی ہے، وہاں پہ ان پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ جا کے پریشر ڈالتے ہیں، ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں۔ دنیا اور یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا، ہم نے اس کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی اور اٹھاتے رہیں گے، جان بھی جائے جاتی جائے۔ آپ نے کہا آواز اٹھائیں گے، لیکن احتجاج کیوں نہیں کر رہے؟ آپ تو اب مذاکرات پہ آ گئے ہیں۔ گزشتہ روز سے اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ بانی PTI نے، عمران خان صاحب نے محمود اچکزئی صاحب کی سربراہی میں فرائیڈے کو کال دی ہوئی، آپ دیکھیں گے احتجاج ہم لوگ کر رہے ہیں، فرائیڈے کو ہے ہمارا، اور لیکن سائملٹینیسلی اب عید کے بعد مذاکرات بھی ہوں گے۔ دیکھیں جی، آپ کا سیاسی عمل، سیاسی پارٹیاں یا ان کے ساتھ، یا ہمارا محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ ہمارے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ ہیں۔ لیکن سر ان کو کیوں، ویسے خان صاحب نے ان کو قیادت کرنے کے لیے نومینیٹ کیوں کیا؟ آپ کو کیوں نہیں کیا؟ اسد کیسر صاحب کو کیوں نہیں کیا؟ وہ ہماری الائنس ہے اور الائنس کے ہیڈ ہیں وہ، تو وہ But you also know کہ he is also a hard liner، آپ کو پتہ ہے وہ کیا آپ کے لیے کچھ بہتر بارگین کر سکیں گے؟ نہیں، ہم لوگ سارے الائنس کے ممبرز ہیں، ہمارا ایک دوسرے پہ کانفیڈنس ہے، الائنس میں آپ پھر لاک سٹیپ میں چلتے ہیں، نمبر 1۔ دوسری بات، بات چیت ہوگی کس سے؟ ہماری جو ہوگی پولیٹیکل فورسز ہیں، ہم لوگ بات کریں گے۔ لیکن خان صاحب آپ لوگ کہتے ہیں کہ جن کے پاس اختیار ہے ان بندوں سے بات ہوگی، وہ سارے کے سارے اکٹھے ہی ہوں گے۔ ابھی جو پولیٹیکل پارٹیز میں کن کے پاس اختیار ہے آپ کے خیال میں؟ سب کے سب اکٹھے ہو کے، میں آپ کو پھر بتاتا ہوں، سب کے سب اکٹھے ہو کے وہ آ کے چابی کھولیں گے قیدی نمبر 804 کے سیل کی، اور کہیں گے جی آپ سے ہم نے بات کرنی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، پولیٹیکل پارٹیز جو مرضی آپ کریں، جو حالات بن رہے ہیں اس وقت، آپ کو پتہ نہیں ہے بلوچستان میں گراؤنڈ کی سچویشن کیا ہے، KP میں کیا ہے، سندھ میں کیا ہے، پنجاب میں دھرتی پہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ لوگ تو میرا خیال ہے بھنگ پی کے یہ سو گئے ہیں، ان کو یا کھا کے سو گئے، ان کو معلوم نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ بجٹ یہ کیا ہے، یہ پیس آف پیپر، اس پہ کل سموسے آپ
ابھی سموسے کی قیمت بھی زیادہ ہو اسی جائے اس گی. میں پاس بھی ہو جائے گا. آج پیپلز پارٹی بڑی ناراض ہو گئی تھی. بلاول صاحب جو ہیں وہ شرکت انہوں نے کی نہیں, وہ ایوان میں تھے نہیں, وہ بھی چلے گئے. پیپلز پارٹی نے کہا ہم سے مشاورت نہیں کی, لیکن باوجود اس کے یہ بجٹ بھی پیش کر دیا گیا ہے. ایونچولی اس کو یہ اپروولز بھی مل جائیں گی اس بل کو. سو آپ کو کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی ویسے اصل صحیح میں ناراض ہوئی تھی؟ وہ ان کی مرضی ہے, وہ تو اپنا میرا خیال ہے اپنا ریٹ وہ ٹھیک کر رہے ہوں گے, کوئی ان کے ساتھ وہ ہو رہا ہوگا کوئی سلسلہ, تو اس کے لیے وہ ہاتھی کے دان دکھانے کے اور کھانے کے. اور پیپلز پارٹی والے نے مجھے خود کہا ہے, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا ایک دوسرے کو کب خراب کریں گے؟ وہ کہا جی یہ ابھی ہو اسٹرائکس فرسٹ کہ کون کس کے پیٹ میں خنجر کون مارتا ہے. یہ پیپلز پارٹی کے کسی نے آپ کو بتایا؟ جی بڑے لوگ ہیں, نون والے بھی بتاتے ہیں اور پیپلز پارٹی والے بھی ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ ایک دوسرے کے پیچھے لگے بڑی منافقت ہوتی ہے. اوہو اور آپ سے شیئر کر رہے ہیں وہ؟ جی شیئر کرتے ہیں, اپوزیشن سے شیئر کرتے ہیں. جی شیئر کرتے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ 3 مہینے کے بعد وزیر اعظم خود تحلیل کر رہے ہوں گے اسمبلی. اس قسم کی باتیں بھی آپ تک پہنچی ہیں؟ بہت کرتے ہیں باتیں. اچھا عمر صاحب, آپ نے جس طرح سے کہا کہ مذاکرات اور یہ سارے مل کے جو ہے وہ خود قیدی نمبر 804 کی وہ جو لاک ہے وہ خود کھول رہے ہوں گے, کیا شرائط آپ لوگ کی جانب سے رکھی جا رہی ہیں؟ وزیر اعظم عمران خان, بشرا بی بی, میاں محمود الرشید, چودھری اعجاز صاحب, عمر چیمہ صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, عالیہ حمزہ صاحبہ, ہماری صنم جاوید صاحبہ, ہمارے جتنے ملٹری کورٹس میں اسیران ہیں ان کے خلاف کیسز فی الفور ختم کیے جائیں. بوگس کیسز باقی سیاسی ورکرز کے خلاف جو اسیران ہیں جن کو جیل میں رکھا گیا ان کو فی الفور رہا کیا جائے. پہلے تو خان صاحب کہتے تھے کہ جوڈیشل روٹ سے ہی مجھے جوڈیشل روٹ سے ہی ہوگا, جوڈیشل روٹ, یہ سارے کے سارے بوگس کیسز ہیں میرے اوپر جو کیس ہے میں بھی بتاؤں. مذاکرات کے تھرو تو پھر آپ لوگ کہیں نہ کہیں کچھ طے کریں گے. جوڈیشل کے یہ سارے کے سارے کیسز علینا صاحبہ اتنے بوگس ہیں. ابھی خان صاحب کے خلاف جو عدت کا کیس ہے ابھی بوگس کیس ہے, جو آپ کا سب سے بڑا جنرل باجوہ نے اس پہ وہ گرگرا کے بولا تھا اور بڑا لہجے میں وہ اپنے فوجی لہجے میں بڑا کہ جی میں یہ کر دوں گا تو میں وہ کر دوں گا. وہ کھودا پہاڑ, وہ چوہے کا ڈھانچہ بھی نہیں ملا کہیں پہ, وہ چلی بھی نہیں ملی, اس کی دمڑی بھی نہیں ملے چوہے کی, کچھ نہیں ملا, سب کا سب بوگس, سب جھوٹ, لائز. سو ان اینی کیس اور نظر آ رہا ہے کہ دیز کیسز ڈونٹ ہیو اے لیگ ٹو سٹینڈ آن, لیکن پری کنڈیشن یہ ضرور ہے جو آپ نے مینشن کیا کہ ان کو ریلیز کیا جائے. بالکل, یہ مذاکرات کی پری کنڈیشن ہوگی. ایبسولوٹلی. ہم لوگ ایسے ہم سیاسی ورکر ہیں, ہم نے خون کا دریا اور ایک آگ کا دریا ہم نے کراس کیا. آج صبح بھی میرے ساتھ وہاں پہ سرگودا جیل میں, سرگودا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں جو لوگ رہا ہو کے آئے تھے, ان کا خیال ہے انہوں نے ہمیں دبا دیا, وہ اور بھی مضبوط, لوہے کی طرح مضبوط کر. رائٹ. عمر صاحب آخری بریفلی مجھے یہ بتا دیجیے گا اس لیٹر کا کیا بنا جو چیف جسٹس آف پاکستان کو خان صاحب نے لکھنا تھا؟ اس کا مجھے ابھی تک نہیں معلوم. لکھیں گے میرا خیال ہے ابھی میری ڈائلاگ کے حوالے سے تھا یا ڈائلاگ پہلے ہو رہے ہوں گے اچکزئی صاحب کی سربراہی میں اور خط جو ہے وہ بعد میں؟ میری جب ملاقات ہوگی میں پوچھوں گا, میری وہی نہیں ہے, تقریباً پچھلے ہفتے انہوں نے نہیں ملنے دیا. لیکن انٹینشن رکھتے ہیں کیونکہ وہ کہ انہوں نے ذکر بھی آیا تھا سامنے کہ انہوں نے خط لکھنا ہے. جی میرے سامنے نہیں ہوا تھا, میں ان سے پوچھوں گا. رائٹ. اچھا ایک اور بھی سوال کا ضرور جاتے جاتے جواب دیجیے. کل خان صاحب کی سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کی وہ جو آڈیو ہے وہ لیک ہو گئی ہے, کچھ ایک تاثر بن رہا ہے کہ شاید یہ پاکستان تحریک انصاف اس میں انوالوڈ ہے لیک کرنے کے پیچھے. مجھے نہیں معلوم, میں تو آپ نے سنی تھی؟ نہیں میں نے نہیں سنی, میں تو یہ پولیس کے دکم پیلے میں لگا ہوا تھا. کیا تھی ویڈیو مجھے نہیں معلوم. وہ نیب کے امینڈمنٹس کیس کی ہیئرنگ کے دوران جو خان صاحب کے وہ تھے جو آرگیومنٹس تھے اس کی پوری ان کی دلائل کی جو ہے وہ آڈیو سامنے آ گئی. اوکے, ہاں نہیں میں نے نہیں سنے. آپ نے سنی نہیں ہے. چلیں, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. عمر ایوب خان صاحب قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ آج جو یہ بجٹ آئندہ مالی سال 2025 کا پیش کیا گیا ہے یہ آرٹیکل 73 آف دا کانسٹیٹیوشن کی صریحاً خلاف ورزی ہے. جس طرح سے جس ہیسٹ میں پیش کیا گیا, آن بورڈ بھی آپ نے اتحادیوں کو بھی بہرحال جہاں پر حکومت نے آن بورڈ نہیں لیا اور بڑی ناراضگی کا بھی سامنا کرنا پڑا. آگے آنے والے سیناریو کیا بنتے ہوئے دکھائی دے گا پوسٹ عید اور جمعے کے روز؟ عمر صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھرپور احتجاج کرنے جا رہی ہے. سو حکومت کیا اس پریشر کو بھی برداشت کرنے کے لیے کیا تیار ہے؟ ایک بریک, اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.